یہ تو سوال پوچھنے کا یہ ہے طلب کہ جو پٹیشن نپٹائی گئی ہیں یہ کیا ہے؟ اچھا جی یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے، یہ پٹیشن باہر چلی جائے. میں کہہ رہا ہوں کہ جو پٹیشن جو جس کی کھلی اور گنتی ہوئی ہے سب کے اندر فراڈ ہے. یہ ہمارا نہیں ہے، صرف اس کے اندر بشرا اعتزاز ہے، وہ تو ہماری نہیں ہے، اس کے اندر اتنا بڑا فراڈ ہے. جو پٹیشن جو کھلی ہے جس کی گنتی شروع ہوئی ہے. اچھا ابھی فنگر پرنٹنگ ویریفیکیشن نہیں ہوئی، ابھی تو صرف جو انیشل کاؤنٹنگ ہوئی ہے اس میں سب میں بڑا فراڈ نظر آیا ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ میں الیکشن لڑتا ہوں، مجھے یہ بتا دیں، میں ہوں مڈل کلاس کا، میں ہوں پروفیشنل، میں ہوں ڈاکٹر، میں پاکستان کا پڑھا لکھا طبقے کا ہوں. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے الیکشن کے نظام میں مجھے انصاف مل ہی نہیں سکتا. ایگریڈ. میں آپ کو کچھ اور بھی کہہ رہا ہوں، میں آپ کو کچھ اور کہہ رہا ہوں کہ جو الیکشن سسٹم بن گیا پاکستان میں اس میں کبھی تبدیلی آ ہی نہیں سکتی. ایگریڈ. کیوں نہیں آ سکتی؟ کیونکہ اس کے اندر ہم نے مار کے دکھائی ہے. 80% ہمارے نئے لوگ تھے، پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہے تھے، 35% نوجوان تھے. اب مجھے یہ نوجوان کو بتائیں جن کی انہوں نے پٹیشنز باہر پھینک دی ہیں اور کیا ریزالو کر دیا ٹریبیونلز نے، ان سے پوچھو تو صحیح کس آپ یہ کہہ رہے ہیں جب ٹریبیونل سے آپ کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا آپ کو قابل قبول نہیں. میں حق کا بھی نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں گنتی کر دیں. کس قاعدے کس قاعدے میں کرکٹ کی دنیا کے اندر وہ کیپٹن ہوں جو نیوٹرل امپائر لے کے آیا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہم اس لیے کیس نہیں لڑ رہے تھے اگر ہم یہ الیکشن جو جس طرح کی دھاندلی ہوئی ہے. اب تو موبائل فون کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کے، لوگوں کے پاس تصویریں ٹھپوں کی، ہم تو اسی وقت ایکسپٹ نہ کرتے. عبداللہ نے افغانستان میں نہیں ایکسپٹ کیا الیکشن، لیکن وہ الیکشن کے فوراً بعد نہیں کیا نا جی. سوا سال میں آپ کو یہ تو کہہ رہا ہوں ہم فوراً نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ووٹر تو سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے. ہم تو اسی وقت کہتے کہ سوا سال. آپ دیکھیے عبداللہ کا ایگزامپل it goes and you have to listen to this. It goes and I'll tell you why it goes. Because ہم اگر چاہتے ہم بھی 11 مئی کو کہتے کہ ہم الیکشن نہیں ایکسپٹ کرتے کیونکہ دھاندلی ہوئی ہے. بہت اچھی بات ہم نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ ہم نے کہا ملک ملشم ہے. آپ میری سٹیٹمنٹس پڑھ لیں. میں نے کہا میں نے الیکشن قبول کر لیا ملک کے خاطر. دہشت گردی کی جنگ چل رہی ہے، لوگوں کے معاشی حالات برے ہیں، ہم ایکسپٹ کر لیتے. لیکن ہم دھاندلی ایکسپٹ نہیں کی. 4 حلقے صرف کھول دیں، صرف ہم نے 4 حلقوں کا کھول دیں. خان صاحب یہ کوئی تجوری کی چابی تو نہیں ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح 80 لاکھ ووٹ سارا کھل گیا افغانستان میں. کس طرح کھلا؟ مجھے سمجھایا. جان کیری کی وجہ سے کھلا. جان کیری کی وجہ سے نہیں کھلا، اس نے ایکسپٹ نہیں کرنا. جان کیری کی وجہ سے کھلا. وہاں امریکنز نے میڈیٹ کیا. مجھے پتا ہے امریکنز نے میڈیٹ کیا. کیوں کیا ہے؟ کیونکہ وہ الیکشن نہیں مان رہا تھا. آکوپائڈ ملک ہے نا افغانستان. کہ افغانستان آکوپائڈ کی بات نہیں ہے، وہ الیکشن مان نہیں رہا تھا، وہ الیکشن قبول نہیں کر رہا تھا. وہاں کرائسس ہو رہا. ہم نہ مانتے الیکشن کو، ہم بھی سڑکوں کے اوپر آ جاتے. جو ہم پاکستان میں کرائسس ہو رہا. دیکھیں میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں تو جو 1.25 سال پہلے آپ نے نہیں کیا خان صاحب، اب 1.25 سال بعد آپ کر رہے ہیں. یہی ہوا نا جو 1.25 سال پہلے آپ نے موقوف کیا اب 1.25 سال بعد کر رہے ہیں. I'm just trying to understand کہ وہ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا جہاں پر آ کے آپ نے سمجھانے لگا تھا کہ فرق ہمارے میں افغانستان میں یہ تھا کہ عبداللہ نے فوری طور پہ کہا کہ بھائی قبول کرتا بھی میں اپنی گورنمنٹ بنا رہا ہوں. کرائسس ہو گیا. ٹھیک ہے، افغانستان میں امریکن پہنچ گئے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آکوپائڈ ملک تھا. انہوں نے کہا آگے افغانستان میں جنگ کا خطرہ ہے، خون ہوگا. وہ بیٹھ گئے ایک ووٹ کو کاؤنٹ کر رہے ہیں. 80 لاکھ کی ایک ووٹ کاؤنٹ ہو رہی ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہمارے پاس شروع میں ہمارا پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ووٹر سڑکوں کے اوپر آ گیا. ڈیفنس میں لوگ بیٹھ گئے، کراچی میں لوگ بیٹھ گئے، زہرا حسین میں گولی ماری گئی. پہلی دفعہ ہماری تو پارٹی کے میں گرا ہوا تھا، پارٹی کی تھی نہیں، لیڈرشپ تھی نہیں. خود ووٹر سڑکوں پہ نکلا کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیا ہوا. ہم نے تب فیصلہ کیا. ہم نے کہا دیکھو جو حالات ہیں ہم الیکشن قبول کر جاتے ہیں، لیکن اگلی باری الیکشن ٹھیک کرنے کے لیے صرف ہم چاہتے ہیں کہ 4 حلقوں کی آڈٹ ہو جائے. آڈٹ تاکہ پتہ چلے کہ ہوا کیا ہے. اور اگر 4 حلقے قبول کر جاتے ہیں ہم ایکسپٹ کر جاتے ہیں الیکشن. مجھے بتائیں اس سے مثبت بات ہو سکتی ہے. مجھے آپ بتائیں پروسیجر کہ ایک پارٹی 4 حلقوں کو پروسیجر کیا؟ میں سب سے ایزی پروسیجر تو یہ تھا کہ چیف جسٹس صاحب اس وقت 100 موٹر ایکشن لینے تھے کیونکہ ووٹر سڑکوں پہ تھا. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ موٹر ایکشن لیتے تھے. 2 to 5 از ویری کلیئر. خان صاحب اس کے اوپر بڑا کلیئر ہے کہ اگر ٹریبونل کے اندر آپ گئے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر دوسری کورٹ کی جورسڈکشن لگتی نہیں ہے نا. کسی اور فورم کے اوپر آپ ریلیف لے نہیں سکتے. اگر آپ آج ہماری پریس کانفرنس کو غور سے دیکھ لیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سرور خان جو الیکشن جیت گئے تھے
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे सो मोटो एक्शन लेके विदाउट गोइंग टू द ट्रिब्यूनल और इलेक्शन कमीशन सीधा स्पीकर को क्या कहें उसे डिसीट कर दिया। तो अभी उनको किस कानून के बाद अभी रिलीफ कहां से मिल रहा है उनको, जो स्टे लिया हुआ है? अब जो आप सुप्रीम कोर्ट से लिया हुआ ना, तो दूसरे चीफ जस्टिस से मिला ना उसको। मैं आपसे दूसरा चीफ जस्टिस आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि जिस मुल्क के अंदर वोटर सड़कों पे आ गया है, जिस मुल्क में वाइन की बोतल के ऊपर एक सो मोटो एक्शन लेता है, या आप निकल गए, आप एक मिनट, आप लीगल लुकूनस के पीछे ना छुपे। हम सीधी बात कर रहे हैं कि हमारी पिटीशन पड़ी थी, आप कहते हैं ना किसके थे, हमारी पहली सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पिटीशन थी, हमने कहा 4 हलकों को आप सिर्फ खोल, वो तो चले गए ना चीफ जस्टिस। नहीं, मेरी आपने कहा ना कि क्या लीगल, आपने कहा ना लीगल रिकोर्स की बात कर, मैं इस वक्त आपके पास लीगल रिकोर्स एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट है जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के असर से काफी बाहर है, जिसके जरिए आपकी पार्टी के एक रुकन, जिसका आपने जिक्र किया सरवर साहब का, उनको एक अमूमी से रिलीफ मिली है। बट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने जो किया, आपके ख्याल में क्या सुप्रीम कोर्ट अभी भी उस असर के ताबे है, लिहाजा आप ये लीगल रिकोर्स नहीं ले रहे हैं या क्या? मैं आपसे जो अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर अगर एक पार्टी के साथ धांधली होती है, मैं आपको अश्योर करता हूं कि एक दफा दूसरी पार्टी पावर में आ जाए, आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं इंसाफ लेने के लिए। जिधर हमें ये जो 14 हल्के खुले हैं, इन जिन 14 हल्कों में रिजल्ट है, एक तो 2 तो हमारे हैं ही नहीं, किसी और ने किया, पिटीशन एतजाज हासन ने किया। हमारे लोगों ने जिन्होंने जो लड़े, जिनने हिम्मत थी आखिर में जाने की, आप यकीन करें कि जहांगीर तरीन का 2 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। अब जाके उसकी गिनती शुरू हुई है 2 करोड़ के बाद, और मैसिव फ्रॉड नजर आया उसमें। तो इंडिपेंडेंट से आ रहे थे ना, हामिद जमान, हाँ वो तो इंडिपेंडेंट से आ रहे थे, जहांगीर तरीन पीएमएलएन से तो नहीं आ रहे थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से आ रहे थे, सदीक बलोच से आ रहे थे। जिससे भी हारे तो थे, पॉइंट ये है कि उनको 1 साल से ज्यादा लगा 2 करोड़ रुपया खर्च करने पे इंसाफ लेने के लिए, और दूसरे हामिद जमान 70-60 लाख रुपया उसका खर्च हुआ, 12 महीने उसके लगे। कितनों के पास पैसे हैं? मुझे बताया कितने प्रोफेशनल आपके पास मौका था? एक मिनट आ जाए, जिस मुल्क में 14 लाख रुपए 15 लाख टोटल इलेक्शन में खर्च कर सकते हैं, वहां एक 60 लाख कर रहा है, एक 2 करोड़ रुपया कर रहा है इंसाफ लेने के लिए। इसका मतलब कि आपने आम आदमी को तो बाहर ही कर दिया ना। निजाम के अंदर से रिलीफ कहां पर आपको मिल सकता था? मतलब ख्वाजा आसिफ के हल्के की मैं स्टोरी आपके सामने है, जो कोर्ट ने उसके ऊपर फाइंडिंग्स दी हैं। उस्मान साहब जो थे, कोर्ट के बड़ी हार्श रिमार्क्स हैं कि उस्मान साहब तो कभी कटहर में आते ही नहीं थे, अदालत में पेश ही नहीं होते थे, ये कोर्ट ने कहा है। तो रिलीफ लेने के लिए कोर्ट में, अब वो सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है उस्मान, अब सुप्रीम कोर्ट में, तो ट्रिब्यूनल के अंदर क्यों नहीं जाता? पहले मैंने समझाऊं, पहले तो ये जो हमारे केसेस थे जिधर सामने सामने हमने दिखाया फ्रॉड, आरोज ने सीधा बाहर फेंक दिया केस, आरोज ने बाहर फेंका, वो उसके बाद कई लोग वहीं उसी दिन बैठ गए। किसके पास पैसा है, किसी के पास आगे जाना है, कई ट्रिब्यूनल में चले गए। ट्रिब्यूनल में काउंटिंग करवाने के लिए आपको नादरा से जब हुआ तो आपको नादरा को पैसे देने पड़े, आपको वो उधर आ गया, हाईकोर्ट में चला गया। मेरा केस, मेरा एग्जाम्पल ले ले, मेरे केस के अंदर 9 महीने के बाद स्टे ऑर्डर वेकेट हुआ है। सिंपल चीज ये है कि अगर ये गवर्नमेंट इंटरेस्टेड थी, आपने कहा ना किस कानून के तहत, मुझे कहते कि इमरान खान आपके केपी के अंदर इतने हल्कों के ऊपर हमें, मैं उनको कहता हल्के में, आप कहते ये हल्का है, आज बैठे ये हल्का खोले, मैंने लेटर नहीं कर सकते आप, किस कानून में आप हल्का खोलेंगे? क्या बात कर रहे हैं? आप नहीं खोल सकते, आप क्या बात कर रहे हैं? बता रहे हो आप, मैं आपको आप नहीं हल मुझे, अच्छा ये मेरी बात सुन, कानून कायदे की मेरी बात सुन, आपको मैं बता रहा हूं कि अगर एयाज सादिक स्टे ऑर्डर ना लेते तो हल्का खुल गया था। तो अब आप अयाज सादिक लीगल एयाज नहीं है, वही हामिद खान का केस है, वो अब जाके हल्का खुला है, वही सुप्रीम कोर्ट से स्टे न लेते तो वो भी फारिग हो जाते जेल। मतलब अब आप लोगों को ये बताएंगे कि उनको लीगल रिकोर्स लेना चाहिए। पहले तो सरवर खान का केस बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसको ना इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने रोका, ना उसको इलेक्शन पहले तो सुन तो लेना बात अलग, ना इलेक्शन कमीशन रोका, ना इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने रोका, सुप्रीम कोर्ट सो मोटो एक्शन लेके उसको बाहर कर देता स्पीकर को कह के। किस कानून के तहत? मुझे बताइए कौन से कानून के तहत हुआ ये? और वही सुप्रीम कोर्ट है जी 4 हल्कों के ऊपर सो मोटो एक्शन नहीं ले सकते। फिर पिटीशन सुन ले, हमारी पिटीशन भी थी, और 4 हमने कहा क्या था, हमने कहा सिर्फ अगला इलेक्शन ताकि ठीक हो, क्योंकि अगर आप इसी तरह का इलेक्शन लड़ेंगे तो अगला इलेक्शन धांधली में मुकाबला होगा।
یہ نہیں ہوگا, ڈیموکریسی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں آپ کا دوسرا جو آپ سارا انویسٹ کر رہے ہیں نا اس ساری چیز میں, بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ ایکسپٹ کر لیں نظام. نہیں بالکل نہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ نظام کے اندر رہ کے, نظام کے اندر رہ کے آپ ریفارم کریں اور تمام لوگ ساتھ کھڑے ہوں گے. نظام تو 10 سال میں پٹیشنز ابھی تک پینڈنگ ہیں, 10 سال میں ابھی تک ٹریبونلز کے اندر کیس پڑے ہوئے ہیں, 10 سال کے کیس ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. اگر 73% جو آپ کو کوٹ کیا, دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو یو کہ ٹریبونلز نے ڈسپوز آف کی ہیں, لیکن آپ کے ڈسپوز آف آپ کے فیور میں نہیں. نہیں فیور میں نہیں, میں کاؤنٹنگ کے بعد ڈسپوزل کریں نا. آپ اگر کاؤنٹ نہیں کر رہے ووٹ, ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ ڈسپوز کر رہے ہیں آپ, جو کاؤنٹ ہوئی ہے اس میں فراڈ نظر آ رہا ہے. کیا آپ مجھے یہ بتائیں, میں پھر سے جو حلقہ کھلا ہے اس میں فراڈ نظر آ رہا ہے, جو انہوں نے ڈسپوز آف کیا وہ کاؤنٹنگ کے بغیر کر دیے, وہ ٹیکنیکل بیسس پہ کر دیے. جی یہ نہیں تھا, جی آپ اس دن نہیں آئے. اوور ڈار کا کیا ہوا کہ جی آپ اس دن امریکہ گئے ہوئے تھے بزنس کے اوپر, تو پیچھے سے ڈسپوز آف کر دیا. یہ انصاف نہیں ہے. غلط پروسیجرز کے پیچھے انصاف کو نہ چھپائیں. میں آپ کو یہ کہتا ہوں, آج اگر پاکستان کے اندر ہم نے ایک پرامن طریقے سے انقلاب نہ لے کے آئے, یہ اگلا گولی سے انقلاب آئے گا, خون سے انقلاب ہوگا. آپ ایک سسٹم ہے, سٹیٹس کو بیٹھا ہوا چینج نہیں کرنے دے رہا. بڑی سمپل چیز ہے. مجھے انہوں نے خواجہ سعد رفیق نے آگے اسمبلی میں کہا کہ عمران صاحب آپ اپنے حلقے کھولیں, ہم اپنے حلقے کھولتے ہیں. میں نے اسی وقت لیٹر لکھ دیا کہ میں نے حلقے کھولے. نہیں کھول سکتے نا جی, نہیں کھول سکتے. خواجہ سعد رفیق کوئی قانون دان نہیں ہے, وہ کوئی آئین سے بالا نہیں ہے, نہیں کھول سکتے. اچھا مجھے نہیں کھولتے. میں کہہ سکتا ہے کہ اپنی سیٹیں غلط, آپ بالکل غلط طرف نکل گئے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ انصاف ڈھونڈنا چاہتے ہیں یا آپ یہ گول گول چکر مارنا چاہتے ہیں. پاکستان میں قانون سوائے 1970 کے علاوہ کوئی الیکشن یہاں ٹھیک نہیں ہوا. سارے سب سے کنفرم کرتا ہے کہ 1970 کے علاوہ سارے الیکشنوں میں دھاندلی ہوئی ہے. اب پوائنٹ یہ ہے, نتیجہ کیا جمہوریت ہی نہیں آئی گا. اگر الیکشن کے ذریعے جمہوریت آ جاتی تو یہ صدام حسین, حسنی مبارک سارے الیکشن کرواتے تھے. آپ کو اس الیکشن کے اندر جب تک صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوتے جمہوریت نہیں آتی. اب پاکستان ادھر آ کے پھنس گیا ہے کہ اس ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں جس طرح پبلک نکلی ہے, سڑکوں پہ نکلی ہے, 8 بجے سے کیا, میں نے کبھی پاکستان میں دیکھا ہی نہیں ایسے پبلک نکلتے ہوئے. لیکن جو رزلٹ آیا ہے, کیوں ڈر رہے ہیں بتانے سے. میں نے 4 حلقے صرف اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے 65 حلقے کہہ دیتے تو وہ تو یہاں 15 سال کے اندر 65 حلقے پورے نہیں ہونے تھے. ہم نے صرف 4 حلقوں کی ڈیٹیل آڈٹ مانگی تاکہ پتہ چل جائے, تاکہ الیکشن سسٹم اگلی الیکشن کے لیے ٹھیک ہو جائے. ناظرین, آج کے پروگرام میں صرف یہی کچھ, لیکن یہ نشست جاری ہے. کل ہم بات کریں گے عمران خان صاحب سے, چند ایک اور سوال لے کے آئیں گے ان موضوعات پر جن کا تعلق پاکستان کے سیاسی مستقبل سے ہے. ہمیں آج کے پروگرام میں جو باتیں ہوئیں ان کے اوپر ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ کل جب ہم پروگرام آپ کے سامنے رکھیں تو آپ آج کا سلسلہ کل کے پروگرام کے ساتھ جوڑ پائیں. طلعت حسین کو آج اجازت دیجیے. اللہ حافظ.